اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو پیڈاگوجی میں 15 میں سے 15 نمبر آئے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں پچھلے سال پوچھے گئے سوالات پر ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے؟ تو آپشن دیکھتے ہیں۔ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے۔ نمبر 2 ہے، زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اس سے بہتر بنانے کا موقع ملے۔ نمبر 3 ہے، زبان کے آموزش کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معنی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے۔ نمبر 4 ہے، زبان کے آموزگار کا سابقہ قابل فہم متن سے پڑھنا چاہیے۔ متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا کہ زبان کے آموزگار کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، ان سے سمجھے، کچھ وہ اپنا کہے کچھ ان کی سنے، تو نقل کر کے زبان سیکھی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کوشچن میں کہہ رہا ہے سماجی تعاملات۔ سماجی تعاملات کا مطلب ہی ہے کہ آپس کا بات چیت۔ سماجی تعاملات کا مطلب ہی ہے سوشل انٹریکشن، سماجک انتہکریا۔ جب تک آپ سماج میں بات چیت نہیں کریں گے، ان سے نقل نہیں کریں گے تو زبان اچھے سے نہیں سیکھی جا سکتی۔ دوسرا کوشچن ہے، ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے۔ 1 نمبر آپشن ہے تلخیص کرنا، 2 نمبر ہے نوٹ تیار کرنا، 3 نمبر ہے پڑھنا اور 4 نمبر ہے مسودہ تیار کرنا۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک کر کے سب کو سمجھتے ہیں کہ 1 نمبر کا مطلب کیا ہے۔ تلخیص کا مطلب ہے خلاصہ لکھنا، اس کا مطلب لکھنا کہ مضمون کہہ کیا رہا ہے اس کو لکھنا۔ نوٹ تیار کرنا مطلب کسی پوائنٹ آؤٹ، کسی اچھی چیزوں کو الگ سے لکھ لینا، اور مسودہ تیار کرنا مطلب کہ اسٹرکچر بنانا، یوجنا بنانا، اور پڑھنا مطلب ریڈنگ دینا۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا، پڑھنا۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے۔ جب ایک طالب علم اچھے نوکری پانے کے لیے زبان سیکھتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ خارجی کہلاتا ہے، ملازمت مرکوز کہلاتا ہے، انا مرکوز کہلاتا ہے، فطری یا باطنی کہلاتا ہے؟ تو یہ آپشن نمبر 1 ہوگا، خارجی ہوگا، کیونکہ اس کو زبان سیکھنے کے لیے باہر کا جو کارک ہے وہ مجبور کر رہا ہے، کیونکہ وہ اچھی زبان اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو نوکری پانی ہے، اس لیے آپشن نمبر A صحیح ہوگا۔ 11 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے، زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو ڈیش ڈیش کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ تو کس چیز کو ایک پربھاؤ شالی کلاس روم جب ہوگا بھاشا کا تو اس کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ اس کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سمپرک میں آئے، لوگوں سے انتہ کریا کرے، آپس میں بات چیت کرے، تعاملات کرے، سوشل انٹریکشن ہو ان کا، تب بھاشا ایک جلدی وکاس کرے گا۔ کوئی بھی بھاشا جب زیادہ سے زیادہ اس کو بولیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس ہوگا تو وہ بھاشا جلدی سیکھی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شمولیتی کلاس روم ہوتا کیا ہے۔ شمولیتی کلاس روم اس کلاس روم کو کہتے ہیں جس میں کہ ہر طرح کا بچہ ہو، کوئی مند بدھی ہو، کوئی اچھا بدھی والا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی اندھا ہو، کوئی بہرا ہو، یعنی کہ ہر طرح کا بچہ جس کلاس روم میں ہو تو اس کلاس روم کو کیا کہتے ہیں؟ شمولیتی کلاس روم کہتے ہیں۔ تو آپشن دیکھتے ہیں، مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے۔ نمبر 2 کہہ رہا ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کی سفارش کرے۔ نمبر 3، ان کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 4 کہہ رہا ہے، باصلاحیت طلباء کو کمزور طلباء کا خیال رکھنے کے لیے کہے۔ تو آپشن اس میں صحیح آنسر ہوگا، مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے گا ٹیچر۔ جب تک ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو سمجھائے گا، ان کو آموزشی جو مواد ہے
اور آموزش کا جو میتھڈ ہے وہ الگ الگ طریقے سے سمجھائے گا اور اس کو دکھائے گا، اور اس کے بعد آموزش عمل جو ہوگا، سیکھنے کی جو پرکریا ہوگی، ان میں ان کا مدد کرے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ باصلاحیت جو زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ 11 نمبر کہہ رہا ہے زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ تو آپشن کہہ رہا ہے درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کرنا۔ نمبر 2 کہہ رہا ہے درستگی اور روانگی کو فروغ دینا۔ نمبر 3 کہہ رہا ہے تدریس کی سستی یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا۔ نمبر 4 کہہ رہا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تو ہم آپشن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں کہ درستگی اور روانگی کو فروغ دینا سب سے اچھا ہے، کیونکہ درسی کتاب کے سبق کے آخر میں جو دیا گیا ہوا مشق ہے وہ نہیں کرانا ہے، کیونکہ NCF 2005 کہہ رہا ہے کہ بچے کو مشق نہیں کرانا ہے، رٹنے کی پرورتی اس کے اندر نہیں پانی چاہیے۔ رٹنے کی پرورتی بچوں کے اندر سے ختم کرنا ہے، ہم کو اچھے سے ان کو سمجھا کے گیان دینا ہے۔ تو آپشن نمبر 2 اس میں صحیح ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں زبان کا ایک مؤثر استاد جو ہوگا بھاشا کا، وہ کیا کرے گا؟ طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرے گا، طلباء کے بات کرنے کا وقت کم کرے گا، گروپ میں اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرے گا۔ نمبر 4 کہہ رہا ہے استاد کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرے گا۔ تو ہم پہلے کہہ رہے تھے اور NCF 2005 کہہ رہا ہے کہ سماجی تعاملات کے ساتھ بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے، اسی لیے بچے کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیں گے، اور کیونکہ بچے کو اس لیے زیادہ سے زیادہ موقع بولنے کا دیں گے کیونکہ NCF 2005 کہہ رہا ہے کہ بچے کی زیادہ سنی جائے، کیونکہ اب ایجوکیشن چائلڈ سینٹر ہو گیا ہے، اسی لیے بچے کو زیادہ سنیں گے، اور جب زیادہ بچہ بولے گا تو اس کا بھاشا وکاس ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب ہے۔ ماخذ مطلب کہ ہم کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے، اس مقصد سے کثیر لسانیت جو ہے، بہو بھاشکتا جو ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آپشن دیکھتے ہیں بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، درسیات سے پرے زبان کی تدریس۔ نمبر 3 ہے آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ نمبر 4 کہہ رہا ہے کئی زبانوں کی آموزش۔ تو سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ آموزگار جو ہے، کثیر لسانیت جو ہے، بہت سارے جو الگ الگ سنسکرتی سے آئے ہیں، الگ الگ زبان بولنے والے آئے ہیں، تو ان کی زبان سے کیا کہنا ہے، ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، حکمت عملی ہے یہ کہ وہ الگ الگ بھاشا بول رہا ہے تو اس کو سمجھانے میں آسانی ہوگی ان کو۔ تو آپشن نمبر 3 اس میں صحیح ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے، انکت آپ کی کلاس کا ایسا طالب علم ہے جو نابینا ہے، زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ ایک لڑکا ہے جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہا ہے آپشن اپنی تدریس کے دوران مختلف قسم کی بصری پیشکش کا استعمال کریں گے۔ بصری مطلب دیکھنے والی چیز۔ نمبر 2 ہے مختلف قسم کے حرکات و سکنات اور بدل زبان کا استعمال کریں گے۔ نمبر 3 کہہ رہا ہے کہ سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف ادا کریں گے اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل کریں گے۔ نمبر 4 کہہ رہا ہے مشق کے لیے مختلف قسم کی ورک شیٹ پر توجہ مرکوز کریں گے۔ NCF 2000 رٹن پرورتی کو نہیں مانتا، تو NCF 2005 کہتا ہے کہ رٹنے کی پرورتی بچوں سے ختم کرنی ہے۔ تو آپشن نمبر 3 ہوگا، سر اور سکتوں، اس کے آواز کی جو لچک ہے وہ اچھے سے کرنی ہے اور آواز صاف کرنی ہے، اور اس کو ایسی چیز دیں جو وہ چھو کے محسوس کرے کہ ہاں یہ چیز یہ ہے، تب ایک اندھا بچہ، نہ دیکھنے والا بچہ صحیح سے سیکھ سکتا ہے۔ ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں، اور یہ آپشن کہہ رہا ہے ریاست کے تابع ہوتے ہیں، مرکز کے تابع ہوتے ہیں، رسم خط کے تابع ہوتے ہیں، اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 18 کا 4 نمبر صحیح ہوگا کہ اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گرامر اصول کے تابع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گرامر کہتے ہی ہیں اصول کو، اسی لیے 4 نمبر آپشن ہوگا۔